جج ابو الاسناد سکندر ذوالقرنین صاحب سے کوئی بڑا بلنڈر ہو گیا ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، لیکن ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جس کا فائدہ عمران خان کو پہنچنے جا رہا ہے. ایسا لگا کہ وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کا جیتنا جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. الیکشن اس ماحول میں نہیں ہو سکتے، ان کی پارٹی کو مشکلات ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا خبریں تھیں، اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے بتایا کہ جو جج ابو الحسنات سکندر ذوالقرنین ہیں، انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مار دیا. وہ کیسے؟ اور اس بلنڈر سے جو ہے عمران خان جو ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کو بہت فائدہ پہنچنے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل کالعدم ہو سکتا ہے نا، جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے وہ کالعدم ہو سکتا ہے. عدالت نے بھی اس حوالے سے اہم آبزرویشنز دیا. ان کا کہنا ہے کہ جب ٹرائل کورٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے جو گواہ ہوتا ہے وہ جو گواہی دیتا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. جو سائفر کیس کے لیے 25 گواہان کی گواہی لی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ان کیمرہ ریکارڈ ہوا، اور اس میں جو ہے اب تحریک انصاف کے وکلاء کے بھی سائن ہیں اور جج کے بھی سائن ہیں، یعنی کہ وہ پبلک بن چکا ہے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لے سکتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، میرے پاس بھی ہو سکتا ہے. وہ پبلک بن چکا ہے. وہ ایک بہت بڑا جج ابو الحسنات سکندر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بلنڈر ہے. اس کی وجہ سے یہ آرڈر اور یہ پورا جو کیس ہے یہ قلعدم بھی کرا دیا جا سکتا ہے، اور اس کی پروسیڈنگز اگین سٹارٹ کرنی پڑے گی، سارے بیان اگین ریکارڈ کروانے پڑیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کیونکہ یہ بلنڈر ہونے جا رہا ہے، یہ بلنڈر ہو سکتا ہے، یہ صدیق جان کی رائے ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا پہنچنے جا رہا ہے کہ عمران خان کو وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد سزا ہو، تو اس میں اب ذرا تاخیر ہوگی، یا اگر سزا نہیں ہوئی تب بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا. تو یہ ان کی رائے ہے کہ اس طرح سے جو ہے جو جج ہیں جج ابو الحسنات، انہوں نے ایک بلنڈر مار دیا ہے. ان کے خیال میں یہ چیز ہے، ان کی یہ رائے ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا وہ تو دیکھیں گے ہم آگے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ صدیق جان کی رائے ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بلنڈر مار دیا اور اس سے عمران خان صاحب کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے جا رہا ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے جی، وہ بھی سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں منصور علی خان. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس بات پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن کون جیتے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس بار جو الیکشنز ہیں اس کی پریڈکشن بڑی مشکل ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ الیکشن کون جیتے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جو الیکشن والا دن ہوگا اسی دن یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ الیکشن کون جیتے گا، کہ اس کی سچویشن کیا ہے اور اس دن کیا سینیریو ہوگا، کیا واقعات و حالات ہوں گے، تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم بتا سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی جی وال اسٹریٹ جرنل کی. اس میں جو جرنلسٹ ہیں انٹرنیشنل یہ نیوز پیپر ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس پر انہوں نے بات کی جی. سدانند دھومے نے ایک تجزیہ دیا ہے، اس میں انہوں نے اپنی لائن لکھی ہے، جو ہیڈ لائن ہے وہ انہوں نے جی لکھی ہے کہ عمران خان's کم بیک وڈ بی پاکستان سیٹ بیک. اور اس میں ان کا کافی لمبا تجزیہ ہے، اس کو شارٹ کر کے منصور علی خان نے بتایا جی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اس میں جو ہے تحریک انصاف جیتے گی، لیکن تحریک انصاف کا جیتنا جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. ساتھ ساتھ منصور علی خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی تجزیہ میں یہ شامل کیا ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ جو ہے عمران خان کو تحریک انصاف کو الیکشن میں جیتنے سے روک رہی ہے کہ وہ نہ جیتیں، لیکن جو ادھر کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کی جو سپورٹرز ہیں اور پاکستان میں جو عوام ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ہمارا مسیحا ہے اور یہی آئے گا تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، ادروائز نہیں بدل سکتے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پی ٹی آئی سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات عمران خان ہی بدل سکتا ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ ساتھ کہ عمران خان الیکشنز میں جیتے گا، لیکن پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے عمران خان کا جیتنا. اور ساتھ ساتھ جو منصور علی خان ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو جرنلسٹ جنہوں نے یہ تجزیہ کیا یہ ان کی رائے ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. دین جی 20 سے 25 دن میں عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ اس میں منصور علی خان بتاتے ہیں کہ کل جو ہے شیر افضل مروت نے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ 20 سے 25 دن میں رہا ہو جائیں گے. سب سے پہلے جی انہوں نے یہ بات کی کہ جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جو نامینیشن سی پی ٹی آئی کے جو کاغذات پھاڑے گئے، جو ان سے چھینے گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دو بندے کر کے کیوں نکلتے ہیں، آپ جلوس کی فارم میں نکلے، ڈٹے رہیں اور ایک دو دفعہ پٹائی کریں تو اگلا آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. صرف ایسی جگہوں پہ ہی کیوں آپ لوگوں سے کاغذات نامزدگی
علیحدگی لیے جا رہے ہیں. کوئی کے پی میں آ کے مجھ سے کیوں نہیں کاغذات چھین کے لے کے جاتا, یا کے پی میں آ کے کوئی کیوں نہیں اس طرح کی حرکت کرتا. تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ 1-2 دفعہ پٹائی کریں تو اگلی دفعہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. پھر انہوں نے جی کہا کہ پارٹی میں جو ہے جتنی بھی معاملات ہیں اس حوالے سے میں یہاں پر نہیں بولنا چاہتا. عمران خان صاحب نے منع کیا ہے کہ پارٹی کے معاملات کو میڈیا پر مت لے کر آئے. اور یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ جو جملہ بولا نا کہ یہاں پارٹی میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے ہر کوئی خان بننے کی کوشش کرے, اس سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر تھوڑی سی کوئی جو ہے کھلبلی سی ہے, کوئی چل رہے ہیں حالات خراب. تو منصور علی خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی 2 سے 3 دن میں اور عمران خان 20 سے 25 دن میں رہا ہو جائیں گے, اور میرا جو باس ہے, جو میرا لیڈر ہے وہ عمران خان ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی لیڈر نہیں, اور مجھے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ شیر افضل مروت نے کہا. اب جی منصور علی خان ان کے اس تجزیے پہ, ان کے اس انٹرویو پہ کیا رائے دیتے کہ عمران خان آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, لیکن 20 سے 25 دن میں رہا ہوتے ہیں یا نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ شیر افضل مروت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے. پھر جی ہم بات کریں گے کاشف علی عباسی جو کہ سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کہا کہ کل جو ہے کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے, کیمپینز ہو رہی ہیں الیکشن کے لیے, تو کل جو ہے بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, بڑی پیک پہ جا رہی ہے پریس کانفرنسز. اس میں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی, دین چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کی, اور مولانا فضل الرحمان نے. اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سے جی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن کا ماحول بڑا عجیب سا ہوا ہے اور ہماری پارٹی کو بڑی مشکلات ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے یہ بات کی اس سے لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, کاشف علی عباسی یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو. مطلب ان کی اس بات سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن ملتوی ہوں. دین بات ہوتی ہے شہباز شریف کی کہ وہ کہتے ہیں جی اپنی پریس کانفرنس میں کہ عمران خان کو لاڈلا بنایا گیا. وہ لاڈلا دوبارہ سے کیوں ان کو یاد آ گیا, وہ اس وجہ سے یاد آیا کیونکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس کر دیا گیا. یہ کاشف علی عباسی کہتے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے یہ لاڈلا پن یاد آ گیا اگین, اور ان کا یہ کہنا ہے شہباز شریف کا کہ جو ترازو کا جو وزن ہے وہ دوبارہ لاڈلے کی طرف ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کاشف علی عباسی اپنی یہ اوپینین دیتے, اپنی رائے دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کو کسی قسم کی الیکشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور وہ ابھی سے جو ہے نا انہوں نے یہ تیاری کر لی ہے کہ ہم پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی لاڈلے کو فیور دی گئی ہے, لاڈلا جو ہے اسی نے الیکشن جیتنا تھا کیونکہ اس کو فیور دی گئی ہے, تو الیکشن میں مشکل آئے اس سے پہلے جو ہے ہم یہ شروع کر دیں کہ جی لاڈلے کو فیور دیے تو لاڈلے نے ہی جیتنا تھا, اور لاڈلے کی طرف ہی جو ہے وہ ترازو کا وزن تھا, تو اس وجہ سے لاڈلا جیت گیا. یہ کاشف علی عباسی کی اوپینین تھی. ناظرین 24 آگے آنے والے جو مزید 24 گھنٹے ہیں اس حوالے سے جو سینئر صحافی و تجزیہ کار اپنی رائے رکھیں گے اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اپنی میزبان کائنات فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.